پڑھنے کے بہت سے فوائد ہیں. اس کی وجہ سے بہت سی برکتیں اور رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتی ہیں. اس لیے شریعت نے بہت سے مقامات پہ بسم اللہ پڑھنے کی ترغیب دی ہے. کہیں پہ صرف بسم اللہ اور کہیں پہ بسم اللہ کے ساتھ مزید کچھ کلمات ہوتے ہیں، لیکن بسم اللہ بہرحال موجود ہوتی ہے. تو بسم اللہ کے فوائد بہت زیادہ ہیں. بسم اللہ کا اہتمام کرنا چاہیے. لیکن یہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں اردو بولنے والے ہمارے کئی بھائی بسم اللہ کی جگہ پہ 786 لکھتے ہیں اور یوں بسم اللہ سے ملنے والے فوائد سے محروم ہو جاتی ہیں. بسم اللہ کی وجہ سے حاصل ہونے والی برکتوں سے معلوم ہو جاتی ہیں. بسم اللہ کی جگہ پہ 786 لکھنا ثواب تو نہیں ملے گا، گناہ ملنے کا خطرہ موجود ہے. کیونکہ آپ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں کہ 786 بسم اللہ کی جگہ پہ ہے. یہ کس نے آپ کو کہہ دیا؟ بسم اللہ تو اللہ کا کلام ہے، 786 آپ کا حصہ ہے. اس کو آپ نے بسم اللہ کے قائم مقام بنا دیا. اتنا بڑی اتھارٹی آپ کے پاس کہاں سے آ گئی؟ اتنا بڑا اختیار آپ کو کس نے دے دیا؟ بیٹھے بٹھائے آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا ہے. تو 786 بسم اللہ کی جگہ پہ لکھنا، اس کی وجہ سے گناہ تو مل سکتا ہے، ثواب نہیں. ثواب کب ملے گا؟ جب آپ بسم اللہ کہیں گے، اللہ کا نام لیں گے. 786 پہ کیسے ثواب ملے کہ آپ نے اللہ کا نام لینا گوارا نہیں کیا؟ اللہ کے نام کی جگہ پہ آپ نے 7 اور 8 اور 6 کہنا شروع کر دیا. پھر ثواب کی امید رکھیں، برکتوں کی امید رکھیں، یہ آپ کی خام خیالی ہے. تو اس لیے میرے بھائیو بسم اللہ کی جگہ پہ بسم اللہ ہی لکھا کریں. بسم اللہ پڑھنے کی ترغیب شریعت نے بہت سے مقامات پہ دی ہے اور اس کے فوائد بھی بتائے گئے ہیں. مثال کے طور پہ جناب امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب ابان ابن عثمان سے. ابان ابن عثمان ہمارے تیسرے خلیفہ کے صاحبزادے ہیں. ہمارے تیسرے خلیفہ کا نام کیا ہے؟ جناب عثمان ابن عفان. تو ان کے صاحبزادے ابان ابن عثمان کہتے ہیں کہ میں نے حدیث سنی اپنے ابا جناب عثمان سے، اور وہ کہہ رہے تھے، کون کہہ رہے تھے؟ جناب عثمان کہہ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی شام کے وقت یہ کلمات کہے، بسم اللہ الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، جو کوئی یہ کلمات شام کے وقت کہے اور 3 بار کہے، صبح تک اس پہ کوئی ایسی مصیبت نہیں آئے گی جو اچانک آنے والی ہو، اور جو صبح یہ کلمات کہے شام تک اس پہ کوئی ایسی مصیبت نہیں آئے گی جسے اچانک آنے والی مصیبت کہا جاتا ہے. جناب ابان ابن عثمان پہ فارس کا حملہ ہو چکا تھا. کن پہ؟ تو جب یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو حدیث سننے والا ان کو تعجب سے دیکھنے لگا. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں آپ ایسی حدیثیں سنا رہے ہیں اور آپ پہ حملہ ہو چکا، پھر آپ پہ حملہ کیوں ہوا ہے؟ فارس بھی تو اچانک آنے والی مصیبت ہے. تو جناب عثمان ابن عفان نے کہا کہ تم مجھے اس انداز سے دیکھ رہے ہو تو یاد رکھو جب مجھ پہ فالے کا حملہ ہوا تھا اس دن میں یہ دعا پڑھنا بھول گیا تھا. اس دن میں یہ دعا پڑھنا بھول گیا تھا. میرے بھائی یہ اذکار جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے، یہ کلمات جو اللہ تعالیٰ کے ہیں، ان میں بڑی برکتیں ہیں، بڑی رحمتیں ہیں، بڑے فوائد ہیں. لیکن ہم اپنے پیر صاحب سے کیا پوچھیں گے؟ پیر صاحب کو وظیفہ دے دیں. ہماری کوشش ہوتی پیر صاحب کو اپنا وظیفہ دے دیں، چاہے پنجابی میں بنا کر دے دیں، جبکہ اللہ کا کلام 30 پارے آپ کے پاس موجود ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شاندار دعائیں آپ کے پاس موجود ہے. یہ دعا بسم اللہ کہ میں اللہ کا نام لیتا ہوں، وہ اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، جس کا نام لیا جائے تو آسمان و زمین میں کوئی بھی مخلوق آپ کو نقصان نہیں دے سکتی. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ خوب سننے والا ہے
اور خوب علم رکھنے والا ہے. تو میرے بھائی دیکھیے کہ اللہ کے نام میں کتنی برکت ہے، کتنی قوت ہے، کتنی طاقت ہے. لیکن کیا یہاں پہ صرف اللہ اللہ کہا گیا کہ پورا بسم اللہ کہا گیا ہے؟ پورا بسم اللہ یہ بھی ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو اللہ کا نام لیتے ہی نہیں، اور کچھ لینے والے ایسے ہیں جنہیں شیطان نے گمراہ کر دیا، بسم اللہ کی بجائے صرف اللہ اللہ کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ وظیفہ ہے، یہ ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا. نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی اس انداز سے اللہ کا ذکر نہیں کیا. اللہ کا نام لیں تو اللہ کے بارے میں پوری بات بتائیں، پوری بات کہیں. آپ کہیں بسم اللہ، اللہ کا نام سے میں ابتدا کرتا ہوں. آپ کہیں سبحان اللہ، اللہ کا نام یہاں پہ آیا نا سبحان اللہ، کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے. آپ کہیں اللہ اکبر، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے. آپ کہیں الحمدللہ، میں اللہ کی تعریف بیان کرتا ہوں. لیکن صرف اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ تو اس لیے بسم اللہ اللہ کا پورا نام لیا جائے، بلکہ اگر بسم اللہ کے ساتھ آپ نے مزید کلمات بتائے ہیں تو وہ بھی کہے جائے.